امی چپ ہو گئیں اور سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی دور کے دھیان میں کھو گیا۔ کتنے زمانے بعد ماں بیٹا اکٹھے بیٹھے دھیان کی ایک ہی لہر میں بہہ رہے تھے۔ لہر انہیں بہا کر کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اس آن وہ یہاں کہاں تھے؟ روپ نگر کے بیچ اپنی حویلی میں بھٹک رہے تھے۔ ابا جان اس آن جانے کہاں سے آن درآمد ہوئے۔ ماں بیٹے کو گمسم دیکھ کر کسی قدر حیران ہوئے۔ ذاکر، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جان، آہستہ سے کہا اور چپ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا۔ بات کیا ہے؟ بات تو کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی پچھلی باتوں کا خیال آ گیا تھا۔ ایک لمبے ٹھنڈے سانس کے ساتھ وہ روپ نگر کے سفر سے واپس آئیں۔ واپسی پر انہیں اس چھوٹے سے کرائے کے گھر کے در و دیوار کتنے عجب اور اجنبی نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر گم ہو گئیں، پھر اچانک بولیں، اجی میں نے کہا کہ کوٹری کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ کوٹری؟ کون سی کوٹری؟ اے ہے، ابھی سے بھول گئے؟ اپنی حویلی میں کوٹری نہیں تھی؟ اچھا، حویلی کی کوٹری۔ ابا جان چپ ہوئے، پھر بولے، ذاکر کی ماں، 25 برس گزر چکے ہیں۔ اجی میں نے کوٹری کی چابی تو پوچھا ہے، برسوں کا حساب نہیں پوچھا۔ تم نے کوٹری کی چابی کو پوچھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ کتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ اجی زمانے کا کیا ہے، وہ تو گزرتا ہی رہتا ہے، مگر کوٹری کی چابی کھو گئی تو غضب ہو جاوے گا۔ ہماری تو ساری جدی پشتی چیزیں اسی میں بند ہیں، میرا سارا جہیز کا سامان اسی میں ہے۔ اور اللہ رکھے، جب ذاکر پیدا ہوا تھا تو دادا نے پوتا ہونے کی خوشی میں چاندی کی رکابیوں میں بالوشاہیاں برادری میں بانٹی تھی۔ اس وقت کی بچی ہوئی 12 رکابیاں بھی وہیں رکھی ہیں۔ اور ہاں، تم نے جو کربلائے معلیٰ سے کفن منگایا تھا وہ بھی وہیں اسی ٹرنک میں رکھا ہے جس میں بڑے ابا کی مدینہ منورہ والی جانماز اور خاک شفا کی سجدہ گاہ رکھی ہے، اور بڑی اماں کی پٹاری اور رحل رکھی ہے۔ کفن؟ اس نے تعجب سے امی کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، کفن۔ جب تیرے دادا کربلا کی زیارت سے آئے تھے تو 2 کفن خاص وہاں کے تیار کیے ہوئے اور امام کے روضے سے مس کیے ہوئے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک میں تو خود دفن ہوئے۔ ارے جب ہی تو ان کی قبر سے 40 دن تک مشک کی سی خوشبو آتی رہی تھی۔ 40 دن؟ تم 40 دن کی بات کر رہی ہو؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب بھی میں نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ قبر سے خوشبو نکل رہی ہے، عجیب ہی طرح کی خوشبو ہوتی تھی۔ ابا جان چپ ہوئے، پھر ٹھنڈا سانس بھر کے بولے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ سب قبریں کس حال میں ہیں۔ میں جو کر سکتی تھی وہ تو میں نے کر دیا۔ ویاس پور کے لیے جب ہم چلے ہیں تو اسی وقت میں نے جدی پشتی نشانیاں کوٹھی میں سنگوا دی تھیں اور تالا ڈال دیا تھا، اور میں نے پاکستان چلنے سے پہلے بار بار تم سے کہا کہ میں روپ نگر کا ایک پھیرا لگاؤں اور جو چیز وہاں سے لینی ہو لے لوں، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ ارے میں ایک مرتبہ تالا کھول کے چیزوں کو کم سے کم دھوپ تو لگا آتی۔ اتنا زمانہ ہو گیا، کم وقت دیمک نہ لگ گئی ہو۔ اس گھر میں دیمک بہت تھی، مجھے جانا چاہیے، پیشتر اس سے کہ دیمک سب کچھ چاٹ جائے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ آخر وقت کے ساتھ چیزوں کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے؟ وقت اور دیمک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وقت دیمک ہے یا دیمک وقت ہے؟ ذاکر کی ماں، تمہیں یاد نہیں کہ اس وقت گاڑیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ میں تو خود چاہتا تھا کہ چلنے سے پہلے روپ نگر کا ایک پھیرا لگا لوں، بزرگوں کی قبروں پر آخری فاتحہ تو پڑھ لی ہوتی۔ ابا جان رکے، پھر بولے، اور کم از کم اپنا کفن تو لے آتا۔ رکے اور اس سے مخاطب ہوئے، بیٹے وہاں تو ہم نے اپنے کفن دفن کا سارا انتظام کر رکھا تھا، کفن آیا رکھا تھا، قبر کی جگہ بھی طے کر لی تھی، بس عزیزوں کو اتنی زحمت کرنی تھی کہ بیری کی 4 ٹہنیاں توڑ کے ہمیں غسل دے دیں اور کاندھا دے کر قبر میں اتار دیں، مگر یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، سب انتظام تمہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب میں قبر کتنی بڑی طاقت ہے۔ اسے سریندر کے خط کا فقرہ یاد آیا۔ ارے مجھے تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ ہمارا مرنا کیسے ہوگا۔ امی فکر مندانہ لہجے میں بولی، زندگی تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر مرنے پر تو 100 انتظام کرنے ہوتے ہیں، تو گویا موت زندگی سے زیادہ انتظام چاہتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ دروازے پر دفتن دستک ہوئی۔ کون؟ میں، عرفان آیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلا۔ امی تو فوراً ہی کمرے سے نکل گئیں، مگر ابا جان نے عرفان کے آنے کا انتظار کیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی سوال جڑ دیا، میاں کوئی خبر؟ جی کوئی خاص خبر تو ہے نہیں۔ میاں تم کیسے اخبار نویس ہو؟ رک کر بولے، مگر تمہاری بھی کیا خطا ہے، آج کل اخباروں کا حال ہی ایسا ہے۔ آگے خبروں کو اچھالا کرتے تھے، اب خبریں چھپاتے ہیں۔ بہرحال اللہ رحم ہی کرے، حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ کہتے کہتے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ یار میں تیرا انتظار کرتا رہا، بہت بوریت رہی،
شیراز تو آج بالکل خالی پڑا تھا۔ اچھا، کوئی نہیں آیا؟ بس وہی سفید سر والا آدمی۔ آج اس نے مجھے اکیلا پا کے دبوچ لیا، بہت بور کیا۔ رکا پھر بولا، یار مجھے یہ آدمی بہت مشکوک نظر آتا ہے۔ یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو، مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ کیسے؟ یار جو شخص قومی درد کا مظاہرہ کرے اس کے بارے میں مجھے خواہ شک ہونے لگتا ہے۔ چھوڑ یار اس قصے کو، تجھے خبر سناؤں؟ اچھا، سنا۔ یار آج ایک خط آیا ہے، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کہاں سے؟ ہندوستان سے۔ ہندوستان سے؟ عرفان نے اسے سر سے پیر تک شک بھری نظروں سے دیکھا۔ ہندوستان سے خط؟ اس زمانے میں؟ کسی عزیز کا ہے؟ نہیں، اپنے پرانے دوست سریندر کا۔ سریندر کا خط اس زمانے میں؟ عرفان نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ یار ذاکر، مجھے کبھی کبھی تجھ پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میں نے خود اپنے بارے میں اکثر شک کیا ہے، مگر خیر فی الحال تو اس خط کو پڑھ۔ اس نے خط عرفان کے حوالے کیا۔ عرفان نے شروع سے آخر تک احتیاط سے پڑھا۔ وہ خط پڑھ رہا تھا اور ذاکر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خط پڑھ چکنے کے بعد عرفان ہنسا۔ یار میں سمجھتا تھا کہ صابرہ تمہارے نوسٹیلجیا زدہ تخیل کا فطور ہے، مگر وہ تو سچ مچ وجود رکھتی ہے۔ رکا پھر بولا، بہرحال تمہارے عشق کی ٹائمنگ خوب ہے۔ عشق کا پھل کس موسم میں آ کر پکا ہے؟ اس نے عرفان کے بیان کو نظر انداز کیا اور کہنے لگا، یار میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ جانا چاہتے ہو؟ ہاں یار، جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ جا کر ملا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس سے پہلے کہ عرفان نے ایک طنز کے لہجے میں اس کے کہے ہوئے لفظ دہرائے، پھر بولا، میرے عزیز، وقت بہت گزر چکا ہے۔ ہاں وقت بہت گزر چکا ہے، مگر پھر بھی۔ کہتے کہتے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی نے کمرے میں جھانکا۔ ارے بیٹا، یہ باہر شور کیسا مچ رہا ہے؟ شور؟ کیسا شور؟ کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی۔ کیا؟ جنگ شروع ہو گئی؟ دونوں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے باہر نکلے۔ اب شام تھی اور گلی میں اس طرف سے اس طرف تک اندھیرا تھا۔ دور کے کئی مکانوں کے دریچوں اور روشن دانوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی، مگر ساتھ ہی گلی میں ایک شور اٹھ رہا تھا کہ بجلی گل کرو، لائٹ آف کر دو، اور گھروں کی روشنیاں گل ہوتی چلی گئیں۔ اب دور دور تک پورا اندھیرا تھا۔ رضاکار نوجوانوں کی ایک ٹولی سیٹیاں بجاتی تیزی سے گلی میں داخل ہوئی۔ ذاکر آگے بڑھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ جنگ شروع ہو گئی؟ کون کہتا ہے؟ ریڈیو سے اعلان ہوا ہے۔ اور ٹولی سیٹیاں بجاتی ہوئی تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گئی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک چپ کھڑے رہے، پھر وہ اپنے گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھے ہوئے بولا، یار جنگ تو واقعی شروع ہو گئی۔ عرفان سوچتے ہوئے بولا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں دیر تک اس گرد آلود ڈیوڑی پہ بیٹھے رہے۔ اندھیری گلی میں دو ساکت سائے۔ یکایک سائرن بجنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ قریب و دور سے سیٹیوں کی تیز آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ سیٹیوں کی آوازیں اور بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ۔ اندر نہ چلے چلیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اندر بہت محفوظ ہے، عرفان نے ناخوشگوار سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو پھر؟ سائرن کی آواز رفتہ رفتہ معدوم ہو گئی۔ بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ، سیٹیوں کی آواز، لوگوں کی چیخ و پکار، لائٹ آف کرو کی غسیلی ہدایات، رفتہ رفتہ سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ کان اس سناٹے میں کوئی بڑی آواز سننے کے منتظر تھے۔ دیر تک منتظر رہے، کوئی بڑی آواز، کوئی دھماکہ سنائی نہیں دیا۔ یار، ہاں یار، میں سوچ رہا ہوں کہ صابرہ، تو تم صابرہ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہاں اس وقت؟ ہاں اس وقت۔ دور سے آتی ہوئی ایک گھوں گھوں کی مدھم آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ پھر گوش بر آواز ہو گئے۔ یہ ہندوستان کے جہاز ہیں؟ ہاں ہندوستان کے، جہاں سے آج تمہیں محبت نامہ موصول ہوا ہے۔ مگر یار میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا؟ یہ کہ اب صابرہ ڈھاکہ کو بھول کر اس شہر کی خبریں معلوم کرتی پھرے گی۔ سنو، عرفان نے تشویش بھرے لہجے سے سرگوشی میں کہا، اور دونوں پھر گوش بر آواز ہو گئے۔ دھماکے کی مدھم آواز، جیسے دور پرے کسی انجانی بستی میں گولا گرا ہو، اور پھر اتھاہ خاموشی، ایک خوف بھرا سناٹا۔ پورا شہر جیسے سانس روک کے ساکت ہو گیا تھا۔ موٹریں، ٹیکسیاں، رکشائیں، تانگیں، سب سواریاں عجلت میں تھیں کہ ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی تھیں۔ اسے سڑک عبور کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ سواریوں کو دیکھا، دفتن ایک کار کہ اس کی پشت پر کرش انڈیا لکھا ہوا تھا، سواریوں سے بھری، سامان سے لدی، فراٹے کے ساتھ اس کے برابر سے گزری چلی گئی۔ کار کی پشت پر لکھا ہوا نعرہ ذرا دیر کے لیے اس کی نظروں کے سامنے آیا اور پھر اڑتی گرد میں دھندلا گیا۔ کار بہت تیزی میں تھی کہ سڑک سے اتر کر کچے میں آئی اور گرد اڑتی چلی گئی۔ اس نے گزرتے ٹریفک کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ کاریں اور ٹیکسیاں
अपनी चमक दमक खो बैठी थी। उनके ढांचों पर मिट्टी लिपी हुई थी। हर कार, हर टैक्सी सवारियों से भरी हुई, सामान से लदी हुई। टांगों में सामान और सवारियां एक दूसरे में गडमट थीं। या अल्लाह, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी इस हैरानी का जिक्र उसने शिराज पहुंचकर इरफान से किया। यार, आज हमारी सड़क पर बहुत ट्रैफिक था। सड़क अबूर करना मुश्किल हो गया। लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं? तुमने सिर्फ सड़क का ट्रैफिक देखा है। मैं अभी स्टेशन का नक्शा देख के आ रहा हूँ। वो नक्शा भी बता दो। मत पूछो, प्लेटफॉर्म पर इतना मुसाफिर है कि वहां सांस लेना मुश्किल है। और गाड़ी कोई नहीं आ रही, बस कयामत का समा है। और यहाँ शिराज खाली पड़ा है, उसने इर्द गिर्द नजर डालते हुए कहा। आज शिराज बिल्कुल ही खाली था। वो और इरफान बस दो दम एक मेज के गिर्द बैठे थे। यार, आज वो अपना सफेद बालों वाला दोस्त भी नहीं आया। अचानक दरवाजा खुला और अफजाल दाखिल हुआ। इर्द गिर्द नजर डाली। खाली। खाली, उसने अफसुर्दगी से जवाब दिया। चूहे कहाँ चले गए? तुम्हारी बांसुरी का इंतजार करके इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि खुद ही समुंदर की तरफ चले गए, इरफान ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया। अफजाल ने घूर के इरफान को देखा। कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, मगर वो आदमी? चाय मंगा। अब्दुल, इरफान ने आवाज दी। अब्दुल जैसे ऑर्डर का मुंतजिर ही था, फौरन लपक कर आया। हाँ जी, चाय। अफजाल सोचते हुए बोला, यार, परिंदे बहुत परेशान हैं। मैं अभी रावी की तरफ से आ रहा हूं। जब जहाज आते हैं तो आसपास के बागों से परिंदे हवास बाख्ता उड़ते हैं, बेमानी तौर पर आसमान पे चक्कर काटते हैं और गरीब फिर दरख्तों में छुप जाते हैं। रुका, बड़बड़ाया, इस नगर के परिंदे परेशान हैं। और तुम? इरफान ने उसे घूर के देखा। मैं भी परेशान हूं। तुम्हें पता नहीं कि जो परेशान हैं वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। अफजाल सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, एक मुसाफिर ने किसी जंगल से गुजरते गुजरते देखा कि एक चंदन के पेड़ में आग लगी हुई है। शाखों पर बैठे हुए परिंदे उड़ चुके हैं, मगर एक राजहंस शाख पे बैठा हुआ है। मुसाफिर ने पूछा कि ए राजहंस, क्या तू देख नहीं रहा कि चंदन में आग लगी हुई है? फिर तू यहां से उड़ता क्यों नहीं? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? हंस बोला कि ए मुसाफिर, मैंने इस चंदन की छांव में बहुत सुख पाया है। क्या ये अच्छा लगता है कि अब जबकि वो दुख में है, मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? अफजाल चुप हो गया, फिर बोला, जानते हो वो कौन था? शाक्य मुनि ने जातक सुनाई, भिक्षुओं को देखा, कहा कि हे भिक्षुओं, जानते हो वो राजहंस कौन था? वो राजहंस मैं था। अच्छा, इरफान तंजिया लहजे में बोला, मैं भी तुमसे इसी ऐलान की तवक्को कर रहा था। अफजाल इरफान का मुंह तकने लगा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक। वो राजहंस मैं था। वो उठ खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया, मगर कुछ सोचकर फिर पलटा। इरफान के करीब आया, बोला, बुद्ध भी सच्चा था, मैं भी सच्चा हूं। असल में पिछले जन्म में हम दोनों एक थे। अफजाल पलटकर जाने लगा था कि अब्दुल चाय लेकर आ गया। इरफान बोला, चाय आ गई है। अफजाल ने इरफान को मुशफिकाना नजर से देखा। इरफान, तू अच्छा आदमी है। अफजाल बैठ गया। इरफान ने चाय बनाई। अफजाल चाय पीते पीते बोला, यार, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि मकरूह लोग शहर छोड़ रहे हैं। शिराज आज कितना पाकीज़ा नजर आ रहा है। रुका और बोला, यार, मैंने बहुत सोचा, आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि वो लोग जो तैयब हैं इस मुल्क को बचा सकते हैं। वो कहाँ हैं? इरफान ने अपने मखसूस तंजिया लहजे में पूछा। कहाँ हैं? काके, तुझे वो नजर नहीं आते? मैं और तुम दोनों? यार, तीन बहुत होते हैं। फिर जेब से नोटबुक निकाली, कलम खोला, नोटबुक खोलकर कुछ लिखते हुए बोला, इरफान, मैंने तुझे माफ कर दिया। तैयब लोगों की फहरिस्त में तेरा नाम शामिल कर लिया है। फिर बड़बड़ाया, मेरी नोटबुक में तैयब लोगों की फहरिस्त रोज बरोज मुख्तसर होती चली जा रही है। अचानक सायरन बजने लगा। उसके साथ ही सीटियां तेज तर बजने लगी। अफजाल उठ खड़ा हुआ। मुझे चलना चाहिए। यह हवाई हमले का सायरन है, बाहर मत निकलो, बैठे रहो। जाकिर, तू बहुत डरा हुआ है। रुका, बोला, काका मत डर। आज दाता से मेरी बात हो गई है। मैंने कहा कि दाता, मैं तेरे शहर को अपनी पनाह में ले लूं। उन्होंने कहा कि ले ले। सो ये शहर अब मेरी पनाह में है, इसे कुछ नहीं होगा। ये कहते कहते उठा और बाहर निकल गया। बस इसी तरह रात और दिन की तमीज के बगैर वक्फे वक्फे से सायरन बोलता, सायरन के साथ सीटियां बजती। ट्रैफिक के सिपाही और सिविल डिफेंस के रजाकार सड़क सड़क सीटियां बजा के और इशारे करके हिदायत देते नजर आते। सड़क सड़क सवारियों की रफ्तार अचानक तेज हो जाती, फिर धीमी पड़ती चली जाती कि वो सड़क से उतरकर दरख्तों के साये में ठिकाने बनाती चली जाती। रफ्ता रफ्ता सड़कें खाली हो जाती और सिर्फ ट्रैफिक के सिपाही और रजाकार सीटियां मुंह में दबाए जहां तहां खड़े दिखाई देते। एक किनारे से दूसरे किनारे तक सड़क खाली।
کنارے کنارے کھڑی ہوئی موٹروں، رکشاؤں، ٹیکسیوں اور اسکوٹروں کی لمبی قطار، ٹریفک کا سارا شور، شہر کی ساری آوازیں معطل، چار سو بے حرکت اور خاموش۔ تیزی سے گزرتی ہوئی کوئی جیپ اس بے حرکتی اور خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتی، مگر وہ دم کے دم میں اوجھل ہو جاتی۔ اس کے بعد خاموشی اور امڈ آتی، بے حرکتی اور گہری ہو جاتی، اور وہ کبھی کسی سڑک کے کنارے درخت کے سہارے بیٹھ کر، کبھی درختوں کے پیچھے کسی کھائی میں اجنبی راہگیروں کے بیچ پسر کر، کبھی شیراز کے کسی گوشے میں دبک کر کان کھڑے کرتا، اس اندیشے کے ساتھ کہ ابھی ایک عجیب شور اٹھے گا اور فضا کا سکوت درہم و برہم ہو جائے گا، مگر کوئی شور سنائی نہ دیتا، نہ کوئی بڑا دھماکہ، نہ کوئی اونچی آواز، بس دور سے آتی ہوئی ایک مدھم گھوں گھوں، اس کے بعد پھر مکمل خاموشی، اور پھر سائرن بولتا کہ اب اس کے بولنے کے ساتھ چھپے ہوئے لوگ کونوں کھدڑوں سے نکلتے اور رکشائیں، اسکوٹر، موٹریں، ٹیکسیاں ایک دم سے پورے شور کے ساتھ چل پڑتی۔ ابھی فضا پرشور ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے، اور ابھی پھر سائرن بولنے لگا، پھر وہی سیٹیاں، پھر وہی چھپتے ہوئے لوگ اور تھمی ہوئی سواریاں اور پھیلتی ہوئی خاموشی۔ دن میں کتنی بار یہ عمل دہرایا جاتا، مگر شام پڑے سائرن دوسرے رنگ سے بجتا کہ اس کے ساتھ سواریوں کی رفتار میں اور پیادوں کی چال میں اچانک ایک درہمی پیدا ہو جاتی۔ رکنے کے بجائے ہر سواری بے تحاشا دوڑ رہی ہے اور ہر پیادہ بھاگم بھاگ چلا جا رہا ہے، مگر رفتہ رفتہ شور دور ہوتا چلا جاتا، خاموشی شام کے دھندلکے کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی اور رات کے پھیلتے سائے کے ساتھ مل کر پورے شہر پہ چھا جاتی۔ اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر کتے اول رات میں بھونکنا شروع کر دیتے، بس پھر لگتا کہ رات بہت گزر چکی ہے، اتنی جلدی اتنی رات ہو گئی، مگر اس کے بعد رات پڑ جاتی اور گزرنے کا نام نہ لیتی۔ پھر اچانک سائرن بول پڑتا، پھر وہی سیٹیاں، اس کے ساتھ ہی کتے ایک نئی توانائی کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیتے۔ لگتا کہ سارے شہر کے کتے ایک دم سے جھلجھلی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سیٹیوں اور کتوں کے بھونکنے کا شور اس کے حواس پہ چھاتا چلا جاتا۔ بستر میں لیٹے لیٹے اسے لگتا کہ ساری فضا اس مکروہ شور سے بھر گئی ہے۔ قریب پلنگ پر لیٹے ہوئے ابا جان آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ جاتے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ پھر امی کروٹ لیتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ ذاکر بیٹے، جاگ رہے ہو؟ جی امی، اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد امی دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتی، یا الہی خیر۔ ابا جان منہ ہی منہ میں عربی میں کچھ پڑھتے، کبھی ناد علی، کبھی آیت الکرسی۔ امی اونچی کانپتی ہوئی آواز میں دعا مانگتی، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے امی کی خواہش کے مطابق ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تین سائے، ابا جان آیتوں کا ورد کر رہے ہیں، امی دعا مانگ رہی ہیں، اور میں خطرے کی اتنی راتیں گزارنے کے بعد بھی اپنے ذہن کو ایسے وقت میں مصروف رکھنے کے لیے کوئی صورت نہیں سوچ سکا ہوں۔ سناٹے میں کان کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، خاموشی کی تہوں سے ابھرتی ہوئی ایک آواز، گھوں گھوں گھوں۔ دن میں یہ آواز کتنی مدھم ہوتی ہے، مگر اس وقت یہ آواز کتنی تیز اور کتنی ہیبت بھری ہے۔ اچانک کہیں دور سے دھماکے کی آواز۔ ذاکر! جی بیٹا، یہ تو بم کی سی آواز ہے۔ جی۔ کہاں گرا ہے؟ بم کہاں گرا ہے؟ شہر کے مختلف کوچے میرے تصور میں ابھرتے ہیں۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دھماکے کی آواز کس سمت سے آئی تھی اور اس سمت میں کون کون سے محلے واقع ہیں۔ ابا جان اسی یکسوئی کے ساتھ آیات کا ورد کرنے میں مستغرق ہیں، اور میرا ذہن شہر کے مختلف کوچوں میں بھٹک رہا ہے۔ شام نگر میں اچانک ٹھٹک جاتا ہوں، اور شام نگر کا وہ مکان جس میں ہم نے پاکستان آ کر پڑاؤ ڈالا تھا میرے تصور میں ابھر آتا ہے۔ کیا یہ بم وہاں گرا ہے؟ نہیں، اسے وہاں نہیں گرنا چاہیے۔ میری اس مکان سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے، بس وہاں سے منتقل ہوتے ہی وہ مکان میرے دل و دماغ پر کوئی نقش چھوڑے بغیر حافظے سے اتر گیا تھا، مگر اس وقت اچانک وہ مکان میرے تصور میں ابھر آیا ہے۔ وہ کمرہ میری آنکھوں میں پھر رہا ہے جس میں نے پاکستان آ کر پہلی رات بسر کی تھی۔ نہیں، بم اس علاقے میں نہیں گرنا چاہیے، اس گھر کو محفوظ رہنا چاہیے، اس پورے گھر کو اور اس کمرے کو کہ وہ پاکستان میں میری پہلی رات کے آنسوؤں کا امین ہے۔ 5 دسمبر۔ جنگ کی راتوں میں اپنے ذہن کو ایک رستے پر لگا کے رکھنے کی ترکیب میں نے سوچ لی ہے اور اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت جب باہر کہیں دور کتے بھونک رہے ہیں، میں لحاف میں بیٹھا لالٹین سامنے رکھے ڈائری لکھ رہا ہوں۔ جاڑے کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، جنگ کی راتیں ان سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ اب جاڑے اور جنگ کے موسم ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ جنگ کا دن تو فتوحات کے مژدے اور شکستوں کی افواہیں سننے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے میں گزر جاتا ہے۔ رات کیسے گزاری جائے؟ کرفیو کے وقت سے پہلے پہلے گھر آ جاتا ہوں۔ امی جان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلیک آؤٹ سے پہلے پہلے
کھانے پینے سے فراغت حاصل کر لی جائے۔ یہی ہوتا بھی ہے، ہم بلیک آؤٹ سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر امی باورچی خانہ بند کر کے اطمینان سے کمرے میں آ بیٹھتی ہیں۔ بس اس کے ساتھ ساتھ باہر گلی سے قدموں کی آہٹ آنی بند ہو جاتی ہے۔ نہ قدموں کی آہٹ، نہ بچوں کا شور و غل، نہ بچوں کو پکارتی ہوئی ماؤں کی چیخ و پکار۔ بس ایک دم سے سناٹا ہو جاتا ہے۔ رضاکاروں کی سیٹیوں کی آواز بھی آنی بند ہو جاتی ہے۔ اچانک محلے کے کتے باجماعت بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں دور کے محلوں کے کتوں سے اپنے اقدام کی تائید حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ رات کے اول وقت میں آدھی رات کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ سناٹا، پھر سائرن اور سیٹیاں، پھر کہیں دور آسمان پر اڑتے جہازوں کی مدھم گھوں گھوں، پھر سائرن، پھر سناٹا۔ رات کھنچتی چلی جاتی ہے، کسی طور ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ابا جان نے جنگ کی لمبی راتوں کو گزارنے کا اچھا طریقہ سوچا ہے۔ مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی امی جان نے بھی اپنی عشاء کی نماز کو طول دینا شروع کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں ان راتوں کو گزارنے کا طور نہیں آ رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں کتاب زیادہ دیر تک پڑھ نہیں سکتا۔ بجلی امی جان نہیں جلانے دیتی، وہ بھی سچی ہیں۔ بجلی کی تیز روشنی کسی نہ کسی طور چھن کر باہر پہنچ جاتی ہے۔ پھر رضاکار غول مچاتے ہیں، لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو، اور لالٹین یوں مجھے اچھی لگتی ہے۔ لالٹینوں کے زمانے کو جب ہمارے روپ نگر میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی اور اندر گھر میں بھی اور باہر گلی میں بھی لالٹین ہی کی روشنی ہوتی تھی، میں کس محبت سے یاد کرتا ہوں۔ بڑے ہو کر میں نے تعلیم کی ساری منزلیں بھی لالٹین ہی کی روشنی میں طے کی، مگر اب یہ حال ہے کہ لالٹین کے زمانے کو صرف یاد کر سکتا ہوں، لالٹین کی روشنی میں کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ مگر میں نے آج تجربہ کیا ہے، لکھ سکتا ہوں۔ اس ڈائری کو لکھنے کا اولین مقصد تو یہی ہے کہ جنگ کی لمبی راتوں میں میرا ذہن جو بے خوابی کا مریض بن کر آوارہ بھٹکتا پھرتا ہے، اسے کسی رستے پر لگا دیا جائے اور پراگندہ خیالی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ مگر اسی کے ساتھ اس میں مجھے ایک اور فائدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طور میری جنگ کی آپ بیتی مرتب ہو جائے گی۔ جنگ گزرنے کے بعد بشرطِ زندگی میں جان سکوں گا کہ جنگ کے دنوں میں کتنا جھوٹ سنا اور کتنا جھوٹ کہا، اور جنگ کی راتوں میں نے کتنا خوف کھایا، جسم میں کتنی مرتبہ کپ کپی پیدا ہوئی۔ میرے جھوٹ اور میری بزدلی کا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ 6 دسمبر۔ اہل وطن خوش ہیں، سب سے زیادہ وطن کے اخبار خوش ہیں۔ یکایک ان کی اشاعتیں دگنی چوگنی ہو گئی ہیں۔ روز فتح کی ایک نئی خبر آتی ہے۔ روز لوگ اخباروں پر ٹوٹ کر گرتے ہیں اور فتح کی خبر پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر فتح لندن کی ہوتی ہے، قدم جرمن کے بڑھتے ہیں۔ مگر خیر، آج فتح کے ساتھ ٹھوس پیش قدمی کی بھی خبر ہے۔ امرتسر پر بھی قبضہ ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے اتنے وثوق سے اور اتنے معتبر راویوں کے حوالے سے یہ خبر سنائی کہ ابا جان کو اعتبار کرنا پڑا۔ مگر ابا جان فتح اور شکست دونوں طرح کی خبریں متانت سے سنتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے خبر سنانے کے بعد میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ اس متین چہرے پر ایک اطمینان کی جھلک تو تھی۔ میں گھر سے نکلا تو نذیرہ کی دکان سے لے کر شیراز تک یہ خبر سنتا چلا گیا کہ امرتسر پر قبضہ ہو گیا ہے۔ 7 دسمبر۔ آج کی تازہ خبر، آگرہ کے ہوائی اڈے کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کیسے؟ بلیک آؤٹ کے اندھیرے میں مرمری تاج جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اس سے آگرہ کا اور آگرہ کے ہوائی اڈے کی جائے وقوع کا پتہ چل گیا اور بمباری کر کے اسے تہس نہس کر دیا گیا۔ لوگ اس خبر کو پڑھ کر اور باخبر ذرائع سے رابطہ رکھنے والے یاروں سے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ سن کر کتنے خوش ہوئے۔ اس خبر کے ساتھ ہی تاج محل کی گری ہوئی ساکھ یکایک بحال ہو گئی، ورنہ ہم یہ طے کر چکے تھے کہ تاج محل سے اور اس تاریخ سے جس نے تاج محل کو جنم دیا ہے پاکستان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مرمر کی طرح سفید ایک عمارت اس شہر میں بھی ہے۔ آج جب ہم شیراز میں بیٹھے تھے تو عرفان نے اپنے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ یار، ہم نے امپیریل ہوٹل کو ڈھا کر جو ایک جھوٹا سچا تاج محل کھڑا کیا ہے، وہ کہیں اپنے ساتھ ہمیں بھی نہ لے بیٹھے۔ وہ کیسے؟ یار، دفتر سے واپس آتے ہوئے میں اس راہ سے گزرا تو بہت ڈرا۔ وہ عمارت بلیک آؤٹ کے اندھیرے میں اتنی صاف نظر آ رہی تھی جیسے یہاں ہلکی ہلکی روشنی کا انتظام ہو۔ دشمن کے جہاز اسے آسانی سے تاڑ سکتے ہیں۔ مجھے اس عمارت کے سفید ہونے پر زمانہ امن سے اعتراض چلا آتا ہے۔ عمارت سفید ہونے کے ساتھ تاج محل بن جائے تو الگ بات ہے، ورنہ سفیدی عمارت کے باوقار بننے میں بالعموم کھنڈت ڈالتی ہے۔ دھوپ، آندھی، بارش، چیل کی بیٹ، یہ چار چیزیں مل کر کسی عمارت کو قدامت اور عظمت بخشتی ہیں۔ مگر یہ ہمارے شہر کی سفید عمارت اتنی نئی اور اتنی اجلی ہے کہ ابھی بہت عرصے تک اسے وہ وقار حاصل نہیں ہو سکے گا جو اکثر عمارتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ موسموں کے گرم و سرد سے گزرنے کے بعد مل جایا کرتا ہے۔ بہرحال
اب جبکہ امپیریل اس شہر کے تختے سے حرف مقرر کی طرح مٹ چکا ہے اور ڈولی اور اس کے پروانے افسانہ بن چکے ہیں، سندلی بلی غائب ہو چکی ہے، اس عمارت کو برقرار رہنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی منڈیریں کائی لگ لگ کر سیاہ ہو چکی ہوں گی اور پرندے کپ کپ کی ہوئی سفید و سیاہ بیٹوں کی آسودگی کے ساتھ بیٹھا کریں گے۔ نئے زمانوں کی جنگوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ عمارتوں کو عظمت حاصل نہیں کرنے دیتی۔ اونچی اونچی عمارتیں پرانی نہیں ہونے پاتی کہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بمبار طیارے انہیں مسمار کر ڈالتے ہیں۔ جنگ کے بعد شہروں کی نئے سرے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، مگر ابھی وہ نئی ہوتی ہیں کہ پھر کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ ان کے گرد عظمت اور اسرار کا حالہ بنا جائے، گر کر ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ 8 دسمبر۔ کل رات تو حد ہی ہو گئی۔ ڈائری لکھ چکنے کے بعد میں لیٹا، فوراً ہی آنکھ لگ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد امی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا، بیٹے سائرن بج رہا ہے۔ بس پھر رات بھر یہی ہوتا رہا، جانے کتنی بار سائرن بجا۔ میں بہت ڈرا یہ سوچ کر کہ اس شہر کو جہاں میں نے اتنے دکھ سہے ہیں، جہاں بیٹھ کر میں نے روپ نگر کو اتنا یاد کیا ہے اور اپنے تصور میں اب تک زندہ رکھا ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے دکھوں کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ بستی برباد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ دکھ بھی فراموش ہو جاتے ہیں جو وہاں رہتے ہوئے لوگوں نے بھرے ہوتے ہیں۔ اس جنگ زدہ عہد کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دکھ ہماری یادیں نہیں بن پاتے۔ جو عمارتیں، جو مقام ان دکھوں کے امین ہوتے ہیں، انہیں کوئی ایک بم کا گولہ دم کے دم نیست و نابود کر دیتا ہے۔ میں اس شہر کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہوں، سو کرتا ہوں۔ یہ میرے تصور میں آباد روپ نگر کے لیے بھی دعا ہے کہ اسے میں اب اس شہر سے الگ کر کے تصور میں نہیں لا سکتا۔ روپ نگر اور یہ شہر میرے اندر گھل مل کر ایک بستی بن گئے ہیں۔ 9 دسمبر۔ سڑک کو اس شہر میں عبور کرنا اب چندہ مشکل نہیں رہا۔ جنگ کی پہلی صبح کو میں نے کس مشکل سے سڑک عبور کی تھی، مگر کتنی جلدی ٹریفک کا زور ٹوٹ گیا۔ دن گزرتے گئے، ٹریفک کم ہوتا گیا، رکشاؤں کا شور اب کتنا کم ہو گیا ہے اور لوگوں کی چیخ و پکار بھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شہر میں اب صرف بس کی سواری ملتی ہے کہ یہ سواری اسی پہلے تواتر کے ساتھ سڑک سڑک رواں نظر آتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب اس کے فٹ بورڈ پر سواریاں لٹکی دکھائی نہیں دیتی اور اندر لوگ ڈنڈا پکڑے کھڑے نظر نہیں آتے۔ تھوڑی سواریاں، وافل نشستیں، کسی بس اسٹینڈ پر ہجوم بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، جب ہوائی حملے کا سائرن بجتا ہے اور ٹریفک کے سپاہی سیٹیاں بجاتے بیچ سڑک پر آ جاتے ہیں تو سڑک کے دونوں طرفوں میں سواریوں کی قطاریں لگتی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شہر میں رکشائیں اور ٹیکسیاں ہنوز چل رہی ہیں۔ شام پڑے کرفیو کا اعلان کرتی ہوئی سیٹیوں کے ساتھ جب میں گھر لوٹتا ہوں تو امی مجھ سے شہر کا حال پوچھتی ہیں اور محلے کا حال سناتی ہیں کہ آج فلاں گھر کے لوگ فلاں شہر چلے گئے ہیں۔ روز صبح کو خواجہ صاحب دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھ کر حقے کے گھونٹ بھر کر سینہ بسینہ سفر کر کے آئی ہوئی کسی نئی فتح کی خبر سناتے ہیں، اور روز محلے کے ایک اور گھر میں تالا پڑا نظر آتا ہے۔ روز امی جانے والوں پر تبصرہ کرتی ہیں۔ آج امی کچھ زیادہ گھبرائی نظر آتی تھی۔ اے ہے، کیا محلے میں ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے؟ ذاکر کی ماں۔ ابا جان متانت کے ساتھ بولے، موت ہر جگہ ہے، اس سے بھاگ کر آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ حضور کی حدیث ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں وہ موت کی ہی طرف بھاگتے ہیں۔ میں حیران ابا جان کو تکنے لگا۔ یہ تو وہی بات ہے جو ابا جان نے دادی اماں سے کہی تھی جب روپ نگر میں وبا پھیلی تھی اور لوگ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر نگر سے باہر جا رہے تھے۔ 2 فرد ہمارے گھر سے بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ ہمارے صحن میں ایک امرود کا پیڑ ہے۔ بیتے ہوئے بھلے موسم میں بلبلوں کا ایک جوڑا سونگتے سونگتے یہاں پہنچا اور یہیں کا ہو رہا۔ امی ان بلبلوں سے بہت بیزار تھیں۔ ارے ان کمبختوں نے امرودوں کا ناس کر ڈالا، ذرا پکتا ہے تو اس میں چونچ مار دیتی ہیں، کسی امرود کو جو پورا پکنے دیا ہو۔ امی، درختوں سے اترنے والے رزق میں پرندوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ یہ اچھی رہی کہ دکھ ہم بھریں اور کھائیں چڑیے طوطے۔ مگر اب وہ بلبلیں کہاں ہیں؟ جنگ کی پہلی صبح کو وہ دونوں بلبلیں اڑتی اڑتی آئیں اور امرود پر اتر پڑیں۔ کس ذوق و شوق کے ساتھ پکتے امرودوں کا اپنی چونچ سے جائزہ لے رہی تھی کہ گھن گرج کے ساتھ ایک جہاز اوپر سے گزرا۔ دونوں حواس باختہ امرودوں کو چھوڑ اڑ گئیں۔ امرود ہمارے درخت میں اب بہت پک گئے ہیں۔ امی روز توڑ کر چاٹ بناتی ہیں۔ اب کسی امرود پر کسی چونچ کا نشان نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر آئے ہوئے وہ مہمان، ہمارے پھلوں کے رزق میں وہ حصے دار جا چکے ہیں۔ آج شیراز سے نکلتے نکلتے شام ہو گئی۔ بس کرفیو میں تھوڑا وقت باقی تھا کہ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور باہر نکلا۔ باہر خلقت بھاگم بھاگ چلی جا رہی تھی۔ سواریاں سر پر دوڑ رہی تھی۔
موٹر، تانگے، اسکوٹر، ٹیکسی، رکشا، بس غدر سا مچا ہوا تھا، جیسے کوئی فلم کا شو ٹوٹا ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، دن بھر تو سڑکیں خالی پڑی رہتی ہیں، سواریوں کا یہ سیلاب کہاں سے امڈ آیا؟ کن اوجھل راہوں پر یہ سواریاں چل رہی تھیں کہ اچانک مال روڈ پر کھینچ آئی ہیں؟ میں نے کتنے رکشا والوں کو پکارا مگر کسی نے سنا نہیں، کوئی نہیں رکا، حالانکہ وہ رکشائیں خالی تھیں۔ سواریوں کے ہجوم میں پھنس کر ایک رکشا میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے رکشا والے کی منت کی تو وہ بولا، باؤ، باغبان پورے چلنا ہو تو چل۔ باغبان پورے کس خوشی میں؟ ایسی خوشی میں کہ مینو گھر پہنچنا ہے اور بھونپوں بجنے والا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ سواری کی تلاش میں مزید وقت ضائع کرنا بے سود ہے۔ اس وقت سب کو اپنی پڑی ہے، بہتر یہی ہے کہ پیدل چل پڑو۔ رستے میں ممکن ہے ادھر جاتی ہوئی کوئی رکشا مل جائے یا کوئی بھلا مانوس موٹر سوار ترس کھا کر لفٹ دے دے۔ شام کے جھٹپٹے میں دکانوں کے شٹر ایک شور کے ساتھ جلدی جلدی گر رہے تھے۔ دکاندار جھٹ پٹ تالا لگا، یہ جا وہ جا، کوئی موٹر میں، کوئی اسکوٹر پر، کوئی پیدل، دونوں وقت بجلی کی روشنی کے شرمندہ احسان ہوئے بغیر مل رہے تھے۔ اندھیرا دھیرے دھیرے سڑکوں اور گلیوں میں پھیل رہا تھا۔ یوں ہی مجھے خیال آیا کہ گزرے زمانوں میں روز شام کو یہی کچھ ہوا کرتا ہوگا۔ جنگلوں میں زندگی کا بے چراغ زمانہ، جب شکاری دن بھر شکار کھیلنے کے بعد شکار کے بوجھ کے ساتھ شام پڑنے سے پہلے پہلے اپنے اپنے غاروں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ وہ زمانہ جب جہاں تہاں بستیاں آباد ہو گئی تھیں اور چراغ جلنے لگے تھے، جب بستی والے دن کی روشنی میں سارے کاج کرنے کے بعد دن ڈھلتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گھروں کی طرف چلتے کہ چراغ میں بتی پڑنے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ وہ زمانہ جب بڑے شہر آباد ہو گئے تھے اور شہروں کے گرد فصیلیں کھنچ گئی تھیں، جب قافلے دہکتے سورج تلے بے آباد گرم راہوں پر رنج سفر کھینچتے، منزل منزل گزرتے، رات پڑنے سے پہلے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے۔ جو قافلہ سست قدم ہوا، اس نے شہر کے دروازوں کو بند پایا اور بے اما کالی رات فصیل کے سائے میں بسر کی۔ جنگ نے شہر کی زندگی کو درہم و برہم کر دیا ہے۔ میرے اندر زمانے اور زمینیں درہم و برہم ہیں۔ کبھی کبھی بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کس جگہ میں ہوں۔ دن ڈھل چکا، شام ہونے کو ہے، جنگل کے رستے سنسان ہوتے جا رہے ہیں۔ میں لمبے ڈگ بھرتا اپنے غار کی طرف جا رہا ہوں۔